السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس سلسلے کا آج کا جو ہمارے سامنے عنوان ہے یا جو سوال ہے وہ اس سلسلے کا سوال نمبر 26 ہے۔ اس 26ویں سوال میں اور اس کے جواب میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں، اسی طرح سے مزید آگے کے سوالات بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آج پڑھے جائیں گے۔ ہمارے سامنے اس وقت جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے، اور یہ طلبہ سے متعلق ہے، طلبہ علم حاصل کرنے والوں سے متعلق ہے، علم دین کا حاصل کریں نہ کریں، اس حوالے سے کچھ شبہات بعض نوجوانوں کے ہاں یا بعض طلبہ کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ سوال میں پوچھا جا رہا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ بعض طلبہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم علمی حلقوں میں بیٹھیں گے اہل علم کے ساتھ اور علم حاصل کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم روشنی میں آ جائیں گے۔ علم حاصل کرنے کے بعد ہمارے پاس معلومات ہو جائے گی، تو معلومات ہو جانے کے بعد پھر ہماری ذمہ داری بڑھ جائے گی، پھر ہم گناہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ کرے گا کہ تمہارے پاس تو علم تھا، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ یا تمہارے ارد گرد لوگ غلطیاں کر رہے تھے، تم نے انہیں کیوں نہیں آگاہ کیا، تمہارے پاس علم تھا۔ تو بعض طلبہ جو ہیں یا بعض مبتدی طلبہ یا بعض لوگوں کے یہاں یہ شبہ ہے کہ اس وجہ سے وہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے حلقوں میں بیٹھنا نہیں چاہتے۔ اب یہ بھی دیکھیے شبہ ہے، وسوسہ ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا شیطانی فریب ہے۔ علم حاصل کر کے روشنی میں آدمی خود آ جائے، لوگوں کو روشنی میں لے آئے، ظاہر ہے کہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بجائے اس کے کہ آدمی یہ سوچے، یہ کرے، اگر اس کے ذہن میں شبہ آتا ہے کہ نہیں میں اگر جان لوں گا، علم حاصل کر لوں گا تو پھر مجھ پر حجت قائم ہو جائے گی، میری پکڑ ہوگی، مجھ سے سوال جواب ہوگا، اور میں لوگوں کے سلسلے میں بھی پوچھا جاؤں گا کہ بھائی آپ کے ارد گرد جو ہے لوگوں کو مسائل کی معلومات نہیں تھی، لوگ غلط کر رہے تھے، تو انہیں سمجھایا کیوں نہیں، ان کی اصلاح کیوں نہیں کیا، انہیں پہنچایا کیوں نہیں؟ تو یہ سوچ کر کے کچھ لوگ جو ہے وہ شرعی علم حاصل کرنے سے کتراتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ نہ ہم علم حاصل کریں گے، نہ ہم پر حجت قائم ہوگی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، اور نہ دوسروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ اس لیے علم حاصل کرنے سے، علماء کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھنے سے، حلقات علم میں بیٹھنے سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ شیخ صالح فوزان حافظ اللہ ایسے لوگوں کو کیا نصیحت فرمائیں گے؟ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ جب علم سے روکنے کی بات آ جائے تو سمجھ لو کہ شیطان آ چکا ہے۔ شیطان ہی ہے جو علم سے روکتا ہے، روشنی میں نہیں آنے دیتا، جاہل بنائے رکھنا چاہتا ہے۔ اور اسی لیے یاد رکھیں کہ جو بھی علم دین سے روکتا ہے، علم شرعی سے روکتا ہے یا رکاوٹ بنتا ہے کسی وجہ سے، وہ شیطان ہے، شیطانیت کی راہ پر چل رہا ہے۔ کیونکہ نبوت کی روشنی علم ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر کے اپنے بندوں کے بیچ میں علم کی روشنی پھیلائی، کتاب اتار کر کے اللہ نے علم کی روشنی پھیلائی تاکہ اللہ کے بندے اندھیرے سے نکل کر کے روشنی میں آ جائیں اور جان لیں کہ میرے رب کو کیا پسند ہے، میرے اللہ کو کیا منظور ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج کر کے، ایسے ہی کتابوں کو اتار کر کے چیز امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پہنچائی۔ تو یہ تو علم کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے اپنے بندوں میں کر دی ہے۔ اب شیطان نہیں چاہتا ہے کہ نبوت کا علم، قرآن کا علم، سنت کا علم یہ اللہ کے بندوں کو پہنچے، کیونکہ علم کی روشنی میں جب آ جائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر شیطان کی داؤ، فریب، اس کی چالیں، اس کا مکر، اس کے شبہات، اس کی شہوات اور ایسے جتنے بھی اس کے ہتھ کنڈے ہیں گمراہ کرنے کے، بہکانے کے، وہ سب کے سب ناکام ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے، وہ ناکام ہو جائے گا اپنے مقصد میں۔ اس لیے شیطان نہیں چاہتا ہے کہ لوگ علم کی روشنی میں آئیں۔
تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ علم حاصل نہ کرو، کیونکہ اگر تم علم حاصل کرو گے تو تمہارے خلاف حجت بن جائے گا۔ آپ سوچئے، یہی ہے کہ شیطان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان کو الجھا دیتا ہے۔ علم حاصل نہ کرو، علم حاصل کرو گے تو حجت قائم ہو جائے گی، حجت قائم ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہیں سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، سوچنے والے جیسے سوچتے ہیں ذرا سا سوچ کر کے دیکھو، اس کے بعد یہ دیکھو کہ اگر علم نہیں حاصل کرے گا تو کیا ہوگا۔ علم نہیں حاصل کرے گا تو جاہل رہے گا، جاہل رہے گا تو اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانے گا، اپنے معبود کو نہیں پہچانے گا، ہمارا خالق و مالک ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی رضا کس چیز میں ہے، اس کی ناراضگی کس چیز میں ہے، آدمی نہیں جانے گا۔ اور نہیں جانے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوگا تو کیسے حساب و کتاب دے گا؟ لا دریت ولا تلیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر میں منکر نکیر جب آئیں گے اور اسے سوال جواب کریں گے اور وہ کہے گا لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ لا دریت ولا تلیت، کہاں سے علم ہوگا تجھے؟ نہ تو نے پڑھا، نہ تو نے سیکھا، نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو علم والوں کے پاس گیا، نہ تو نے اس کی اہمیت سمجھی، تو جاہل کا جاہل رہا، اس کی سزا تجھے ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں علم کی اہمیت، علم کی عظمت اور اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کا صلہ دنیا کے اندر اور اس کا صلہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ علم شریعت کی بات چل رہی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جو ایسے علوم ہیں جو شریعت سے نہیں ہیں، دنیا کے علوم ہیں، عصر یعنی زمانے کے علوم ہیں، ایسے علوم کے سلسلے میں کتنی توجہ پائی جاتی ہے؟ یہی لوگ جو علم شرعی کے بارے میں سوال کر رہے ہوں گے شیخ صالح فوزان سے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو دین کا علم نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ حجت قائم ہو جائے گی، پھر باز پرس ہوگی، سوال جواب کے لیے ہم کھڑے کیے جائیں گے، یہی لوگ دین کا علم، دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے کتنا زیادہ نشیط ہوتے ہیں، کتنا اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اس کے لیے کتنا جتن کرتے ہیں، کتنی کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں شیطانی وسوسہ ہے، اور شیطانی وسوسے کا بنیادی حصہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت کے علم سے دور کرتا ہے، دنیوی علوم میں رغبت دلاتا ہے، شوق دلاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیوی علوم میں رغبت دلا کر کے آخرت کے علم سے یا آخرت میں کام آنے والے علم سے، نجات دلانے والے علم سے صرف غفلت میں ڈالتا ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے، یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ اصلاً تو وہ چاہتا ہے کہ نہ آخرت کی کامیابی ملے نہ دنیا کی کامیابی ملے، دونوں اعتبار سے وہ ناکارہ رہے، لیکن جب دنیا اور آخرت کا موازنہ کرنا ہوتا ہے تو وہ آخرت سے غافل کر کے دنیا میں لگا دیتا ہے، ورنہ آخرت سے غافل کر کے یا آخرت سے غافل ہو کر کے انسان صحیح معنوں میں دنیا میں بھی ناکام ہی رہتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ سکسیس ہو رہا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن حقیقت میں آخرت کی محرومی کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی صحیح معنوں میں ناکام ہی ہے، کامیاب نہیں ہے۔ تو یہ کرتا ہے انسان کو، شیطان انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بہرحال تم علم حاصل کرو گے تو تمہارے خلاف حجت بن جائے گا۔ ہم ایسے شخص سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا علماء کے ہوتے ہوئے آپ کا جاہل باقی ہونا آپ کے خلاف حجت نہیں ہے؟ یہ بھی تو حجت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہی پوچھ لے کہ علم ہوگا تو حجت قائم ہو جائے گی، یہ شبہ ہے۔ اللہ یہ پوچھ لے کہ تم نے علم کیوں نہیں حاصل کیا، تو کیونکہ علم حاصل کرنا یہ واجب ہے، علم حاصل کرنا واجب ہے، فرض ہے ہر شخص کے اوپر اتنا علم جس سے وہ اپنے اللہ کو پہچانے، آخرت کو پہچانے، اللہ کا دین جانے، حلال و حرام جانے، اللہ تعالیٰ کے فرائض جانے، واجبات جانے۔ ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں کہ سب کے سب عالم دین رہیں اور پورے شریعت کو پڑھیں اور زندگی اس کے لیے وقف کر دیں، یہ ضروری نہیں ہے سب کے لیے، بلکہ اس کے لیے ایک گروہ یعنی ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو اس کے لیے مستقل طور پر لگا رہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ لیکن دین کی بنیادی باتوں کا علم ہر آدمی کے اوپر واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا
عورت ہو. اسی بات کو طلب العلم فریضہ علی کل مسلمین کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھ لے کہ بھائی یہ بتاؤ، پہلا سوال تو یہ ہے کہ تم دین سے جاہل کیوں ہو، شریعت سے لا علم کیوں ہو، تمہیں کیوں علم نہیں ہے؟ تو اس کا کیا جواب دے گا آدمی؟ تم جانتے تھے، عمل کیوں نہیں کیا؟ تم جانتے تھے، لوگوں کے کیوں نہیں بتایا؟ یہ سوال تو بعد میں. اگر یہ کہو تو کوئی کہنے والا کہہ دے کہ مجھے علم نہیں ہے، میں نے نہیں سیکھا، مجھے نہیں معلومات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے کہ تم نے علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ تو اس کا کیا جواب دے گا آدمی؟ کتاب اتاری گئی تھی، نبی بھیجا گیا تھا، کتاب کے علماء موجود تھے، نبی کی سنت کے علم رکھنے والے موجود تھے، اپنی ذمہ داریاں وہ ادا کر رہے تھے، تم نے کیوں نہیں علم حاصل کیا؟ کیسے نہیں پہچانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے، اسماء و صفات کے اعتبار سے تم نے کیوں نہیں علم حاصل کیا؟ اللہ کی حلال و حرام کو کیوں نہیں جانا؟ اللہ کے فرائض و واجبات کو تم نے کیوں نہیں جانا؟ تم کو علم حاصل کرنا چاہیے تھا. تو اس کا کیا جواب دے گا آدمی؟ تو وہی بات شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ علماء کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص علم حاصل نہیں کرتا ہے تو یہ بھی تو حجت ہے اس کے اوپر، یہ علماء حجت ہے اس کے خلاف، کتابیں حجت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ یہ رسولوں کی آمد اس امت کے اوپر یا اللہ کے بندوں کے اوپر حجت بن جائے، اور اس کے پاس اللہ کے خلاف پیش کرنے کے لیے کوئی حجت باقی نہ بچے، کوئی بہانہ نہ رہے، بہانہ ختم ہو جائے، حجت نہ پیش کر سکے، بلکہ اس کے خلاف حجت ہو کہ رسول آئے تھے، کتابیں آئی تھیں، علماء تھے، تو تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ اچھا، کہتے ہیں علم کی موجودگی میں علماء کی فراہمی اور دروس کا نظام ہوتے ہوئے آپ کا جاہل باقی رہنا اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے کہ آپ علمی دروس میں حاضر ہو کر علم حاصل کریں اور بسا اوقات علم کے مطابق عمل نہ کر سکیں. نقطہ سمجھنے کا ہے. کوئی کہے کہ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ کیا فائدہ، اور کئی پہلو ہے اس کے، کہتے ہیں کیا فائدہ پڑھ کے لکھ کر کے جب عمل تو کر نہیں پائیں گے. ایسے بہت سارے لوگوں کو کہو کہ بھائی آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، آپ چلے جائیے اللہ کے گھر کا حج کر کے آ جائیے، آپ کے پاس وسائل ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ حج کر کے آؤں گا، پابندی تو کر نہیں پاؤں گا، آؤں گا پھر نماز چھوڑوں گا، آؤں گا پھر جھوٹ بولوں گا، آؤں گا پھر کاروبار میں حرام حلال کی تمیز کے بغیر سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا وغیرہ. تو کیا فائدہ حج کر کے؟ میرے بھائیوں، ایک آدمی کار خیر کا جو پہلا مرحلہ ہے اسے انجام دے، اس کی طرف قدم بڑھائے، سبقت کرے، اس کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اگلی زندگی کی حفاظت فرمائے گا. حج کر کے آؤ، تم کو کیسے معلوم ہے کہ حج کرنے کے بعد تمہاری وہی حالت رہے گی جو پہلی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو بدلنے والا ہے. حج کر کے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی زندگی اس جذبہ خیر کی وجہ سے نیک گزرے گی. یہ سوچ ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ میں کیا فائدہ حج کر کے پھر گناہ کے کام کروں گا، تو کیا فائدہ علم حاصل کر کے عمل تو نہیں کر پاؤں گا؟ علم حاصل کرو، عمل کرنے میں کچھ کوتاہی ہوگی تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، یا وہ علم تم کو اس کمی کو دور کرنے کا راستہ دکھائے گا، توبہ کرنے کی توفیق ملے گی، تمہاری سوجھ بوجھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ درست کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرے، علم کی روشنی میں آئے، جہالت سے بچے. یہ امت علم کی امت ہے. اس امت کو سب سے پہلی جو وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی وہ پڑھنے لکھنے کے سلسلے میں ملی، علم حاصل کرنے کے سلسلے میں ملی. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کے شیطانی وسوسے، شبہات اپنے ذہن و دماغ میں لا کر کے علم حاصل کرنے سے دوری اختیار نہ کریں. علم حاصل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی علم کی وجہ سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. کوتاہیاں کریں گے تب تو بھی اسی علم سے ہمیں رہنمائی ملے گی کہ کوتاہی کتنی ہوگی تو اس کا انجام کیا ہوگا، کوتاہی کم ہوگی، زیادہ ہوگی، کون سی کوتاہی ہوگی، کون سی کوتاہی ہوگی تو اس کا حکم کیا بنے گا. ان تمام چیزوں کا فیصلہ ہم علم کی روشنی میں کر سکیں گے. تو یہ زیادہ خطرناک ہے کہ آدمی علم ہی نہ حاصل کرے، یہ کم خطرناک ہے کہ آدمی علم حاصل کرے، عمل کرے، لیکن عمل کرنے میں کچھ کوتاہی ہو جائے. یہ کم خطرناک ہے. آدمی علم حاصل نہ کرے، بہت بڑا خطرناک مسئلہ ہے یہ کہ آدمی جاہل پڑا ہوا ہے، جبکہ یہ امت
بینات کی امت ہے، دلائل کی امت ہے، براہین کی امت ہے، آیات کی امت ہے، احادیث کی امت ہے، تو کیسے یہ امت جاہل رہ سکتی ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جا بجا علم حاصل کرنے کی تلقین ہے، ترغیب ہے، اس پر دنیا میں اچھا صلہ اور بدلہ، آخرت میں اچھا صلہ اور بدلہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے میں سبقت کرنی چاہیے، آگے بڑھنی چاہیے، بڑھنا چاہیے آدمی کو۔ تو بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں کیونکہ انسان طبعی طور پر اعمال میں کوتاہی کرتا ہے اور اسے کچھ گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ ذکر کی مجلسوں اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مطلب جہاں علمی حلقات لگتے ہوں، علمی حلقات کا دروس کا انتظام ہو، ایسے دروس میں اگر بیٹھنے کا اہتمام کرنا شروع کر دے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ گناہوں سے چوکنا رہے گا، کمیوں سے کوتاہیوں سے چوکنا رہے گا۔ یہ علمی دروس میں بیٹھنا، علمی حلقات میں بیٹھنا، علمی مجلسوں میں بیٹھ کر کے علم حاصل کرنا، اس سے انسان کو عمل کرنے کی ترغیب ملتی ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی رغبت ملتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، نیک کام کرے۔ تو یہ جو کمی اور گناہ کی بات آدمی سوچ رہا ہے نا کہ علم حاصل کر لوں گا، عمل نہیں کر پاؤں گا، کوتاہی کروں گا، حجت قائم ہو جائے گی، سوال جواب مجھ سے ہوگا، دوسروں کے بارے میں سوال جواب ہوگا، یہ ساری جو باتیں ہیں، ان تمام چیزوں کا خاتمہ بھی علم ہی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اس کا بھی ازالہ علم کے ذریعے سے ہوگا، علمی حلقات میں بیٹھنے سے ہوگا، اس لیے علم حاصل کرنا ہی ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ علمی حلقے دلوں کی زندگی ہیں۔ علمی حلقے کیا ہیں؟ دلوں کی زندگی ہیں۔ بلا شبہ علم جو ہے نا، یہ دل کا نور ہے۔ جسے علم دین کا، شریعت کا علم جس کے پاس نہیں ہے، حقیقت میں وہ تاریک دل ہے، وہ اس دل کے اندر اندھیرا ہے، ظلمت کدا ہے وہ دل، جس دل کے اندر توحید کا، سنت کا، حلال و حرام کا، فرائض و واجبات کا، تقوی کا نور نہیں ہے، حقیقت میں وہ دل تاریک دل ہے، ظلمتوں سے بھرا ہوا دل ہے۔ تو اس شبہے اور وسوسے کے سبب شیطان تمہیں علم نافع اور شرعی علوم کے حصول سے ہرگز نہ روکے۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ اس طرح کی شبہات کے ذریعے سے، اس طرح کے وسوسوں کی وجہ سے تم علم حاصل کرنے سے ہٹ جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ شبہ نہ لاؤ۔ اچھا، دوسری بات جو خاص بات ہے وہ ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے دنیا میں، وہ نظام یہی چین ہے، یہی تو چین، یہی تو سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے علم والے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، یعنی نبیوں کو بھیجا، اور وحی کے ذریعے سے ان کے سینوں کو علم سے بھر دیا۔ اس کے بعد امت کے لوگوں کو وہ علم سکھائے، علم حاصل کرے امت، جو اپنی ذات کے لیے علم حاصل کرنا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر عمل کر سکے، وہ کم از کم دین کی موٹی باتوں کا علم حاصل کرے۔ جو اس کام کے لیے، اس مشن کے لیے مختص ہیں، یعنی انبیاء کی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ پورا اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی مثال کے طور پر علم حاصل کرنا بنا لیں، یا اس کے لیے فارغ ہو جائیں، فری ہو کر کے مستقل طور پر وہ علم حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد اگلے لوگوں کو سمجھائیں، بجھائیں، گمراہیوں سے انہیں نکالیں، ہدایت کی راہ دکھائیں۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ ایسے ہی تو پوری دنیا قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، زمین و آسمان قائم کیے، اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، کوئی معاملہ کفر و شرک کا نہیں تھا۔ 1000 سال کے بعد جب شرک کی بنیاد پڑی تو اب اس سے آگاہ کرنے کے لیے کتابیں آ رہی ہیں، انبیاء آ رہے ہیں، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور یہاں تک یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہی یہی ہے دنیا کا، تو تم اس نظام سے کیوں نکلنا چاہتے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ علم حاصل کر لیں گے تو حجت قائم ہو جائے گی؟ تو کیا جاہل کا جاہل رہنا چاہتے ہو؟ تو یہ بات بہرحال شیخ صالح فوزان کے سامنے کی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہے نا، بعض مطلب جدید جو افکار ہیں، نظریات ہیں، جدید جو مناہج اور راستے ہیں، ان میں سے ایک انحراف کی بات یہ بھی ہے۔ اور ٹھیک ہے، بہت زیادہ شاید یہ چیز نہ ہو، اور اللہ کرے کہ نہ ہو بہت زیادہ، لیکن یہ چیز ہے، اور دین کا علم حاصل کرنے کے حوالے سے تو یہ مسئلہ موجود ہے۔
ہمارے بیچ میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے پڑوس میں موجود ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو دین کی مجلسوں میں آپ کو دکھائی نہیں دیں گے. آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی آپ کبھی نظر نہیں آتے ہیں، فلاں پروگرام ہو رہا ہے، فلاں درس ہو رہا ہے، فلاں جلسہ ہو رہا ہے، فلاں علماء آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی کیا کریں گے ہم لوگ، ہمارے بس کا وہ نہیں ہے. آپ لوگ کوشش کیجئے، پڑھیے، سیکھیے. ہمارے بس کا نہیں ہے، ہم سیکھ لیں گے تو اس پر چل تو پائیں گے نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے حال پر چلتے رہیں. تو ایسا ایک طبقہ ہے، اور یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ علم حاصل کرنے والوں کے پیچھے رہتا ہے، کیونکہ یہی علم ہے جو انسان کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے. علم ہے جس سے انسان ضلالت سے، ظلمتوں سے، اندھیروں سے، شبہات کے فتنوں سے، شہوات کے فتنوں سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے. اس لیے شیطان نہیں چاہتا کہ علم حاصل کریں. بہرحال تو یہ ایک سوال تھا، سوال نمبر 26، اور اس کا مختصر طور پر جواب. اس کے بعد جو اگلا سوال ہے، سوال نمبر 27. اس سوال کے اندر کچھ اہم باتیں خاص طور پر بیان کی گئی ہیں، اور سوال اور اس کا جواب تفصیلی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اہم بھی ہے، مفید بھی ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی ہیں. سوال نمبر 27 میں کیا بیان کیا گیا ہے، دیکھیے. سوال نمبر 27، فضیلت الشیخ یعنی شیخ صالح فوزان کو مخاطب کر کے سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے. کہتا ہے کچھ نوجوان اور طلبہ علم بعض موضوعات کے سبب آپس میں گروہ بندی کا شکار ہے. کچھ مسائل کو لے کر آپس میں اختلاف کر لیے ہیں، اور آپس میں پارٹی ہے نا، کئی ایک ٹولیاں بن گئی ہیں. یہ موضوعات ان کے طالب علم کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، انتشار تو بہت خطرناک چیز ہے نا. فرقہ واریت، ٹکڑا، حزبیت، گروہ، ٹولی، بہت خطرناک ہے. یہ کہیں بھی خطرناک ہے، کیسے بھی خطرناک ہے، ہر صورت میں خطرناک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ موضوعات ان کے طلب علم کی راہ میں رخنہ بن رہے ہیں، رکاوٹ بن رہے ہیں. ساتھ ہی بعض علماء کی شان میں گستاخی اور دیگر علماء کے لیے تعصب پر آمادہ کر رہے ہیں. پارٹی بندی ہو گئی، بعض مسائل پیدا ہو گئے نوجوانوں میں. اب وہ کوئی کہتا ہے کہ ایسا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ایسا ہے، کوئی کچھ علماء کے ساتھ، کوئی دوسرے علماء کے ساتھ. جن علماء کے ساتھ یہ پارٹی ہے وہ دوسرے علماء کی برائی کرتی ہے، جو لوگ ادھر ہیں وہ دوسرے علماء کی برائی کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو یہ ہے، اس بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، اس بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے. امید کی وضاحت فرمائیں گے، کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور طلبہ کے مابین ناسور کی طرح پھیلتا جا رہا ہے. اپنی توجیہ سے نوازیں. یہ بات جو ہے، یہ سوال جو ہمارے سامنے ہے، اس سوال میں کوئی ایگزیکٹ کوئی بات ہمارے سامنے دکھائی نہیں دے رہی ہے کہ ایگزیکٹ کیا پوچھا جا رہا ہے. کون سے موضوعات کے بارے میں نوجوانوں میں یا بعض طلبہ میں اختلاف ہو گیا، جس کی وجہ سے کچھ لوگ کچھ علماء کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ کچھ علماء کے ساتھ ہیں، اور ادھر والے ادھر کے اور ادھر والے ادھر کے علماء کی مثال کے طور پر شان میں گستاخی کر. کچھ وضاحت نہیں ہے، لیکن جس پس منظر میں یہ سوال کیا گیا ہے وہ پس منظر انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب میں آ رہا ہے. اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ جو ہے اس کا جواب جب دیں گے، اور اس طرح سے ان کے شاگرد شیخ جمال بن فرحان الحارثی جب اس پر تعلیق لگائیں گے، نیچے نوٹ لگائیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سارے پہلو ہم سب کے لیے جو مفید ہیں وہ واضح ہو جائیں گے. جواب میں کہتے ہیں جس وقت اس ملک کے بوڑھے جوان سب اپنے علماء سے جڑے ہوئے تھے، حالات بڑے اچھے اور ٹھیک تھے. دیکھا آپ نے، علم سے جڑے ہوئے جب تک تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات میں اتھل پتھل آئی اور اتنے سارے سوالات اور اتنے سارے فرقے اور نئے نئے راستے جو نکل گئے، اور امت کے یا سعودی عرب کے عوام، ایسے ہی نوجوان، ایسے ہی خواص کے یہاں جو بہت کچھ انتشار پیدا ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب اپنے جو منہج سلف کے خالص علماء ہیں اس سے جڑ کر رہنے کے بجائے اب ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سارے لوگوں کو دیکھنے لگے، سننے لگے، پڑھنے لگے، شریک ہونے لگے، سوال جواب کرنے لگے. تو یہ انتشار کیا ہو گیا؟ پیدا ہو گیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت اس ملک کے بوڑھے جوان سب اپنے علماء سے جڑے ہوئے تھے، حالات بڑے اچھے تھے. حالات کیا تھے؟ بہت اچھے تھے اور ٹھیک تھے. ان کے درمیان بیرونی افکار و نظریات نہیں آتے تھے.
بیرونی افکار و نظریات. اب چونکہ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو ایک حاکم کے تابع ہے، ولی امر کے تابع ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، وہ جماعت المسلمین ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو گے اور ان کے امام کے پیچھے چلو گے. جب قرب قیامت فتنے آ جائیں گے، بہت زیادہ انتشار ہو جائے گا، الگ الگ فرقے لوگ پیدا کر لیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں صحابی رسول کو حضرت حذیفہ بن یمان کو فرمایا تھا، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تم مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو گے اور ان کے امام کے ساتھ رہو گے. تو اس وقت حضرت حذیفہ نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت ہی نہ ہو اور ان کا کوئی امام ہی نہ ہو تو میں کہاں جاؤں گا، اس وقت میں کیا کروں گا؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ اگر ایسی حالت ہو جائے، اگر ایسی حالت ہو جائے جیسے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اگر کوئی امام نہ ہو، کوئی جماعت نہ ہو، ہے نا، تو کیا کرو گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اور بہت عجیب و غریب پیارا سا جملہ ہے وہ، اور بڑا ہی اہم ہے، وہ اس بات کا سبق دیتا ہے کہ گرچہ حالات کتنے بگڑ جائیں لیکن کسی باطل پرست کے ساتھ تمہارا تال میل نہیں ہونا چاہیے. کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ تم اگر کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، تو تم کیا کرو گے؟ تم الگ تھلگ ہو جاؤ گے. وَلَوْ أَن تَعَضَّ عَلَىٰ أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ. آپ نے فرمایا تھا کہ تم ایک درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے بیٹھ جانا اور اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے اس کو گوارا کر لینا، لیکن کسی باطل پرست کے ساتھ میں نہیں جانا. ہے نا، یہ صورتحال ہے. اچھا، بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو سوال کیا جا رہا ہے، اس سوال کا پس منظر کیا ہے، آگے آ رہا ہے. موٹی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک لوگ اپنی اس ملک کے علماء کے ساتھ، اس ملک کے عوام و خواص، بوڑھے جوان سب تک جڑے ہوئے تھے، تب تک معاملات میں کوئی انتشار تھا نہیں. سوال میں انتشار کہاں ہے نا، کہ بعض موضوعات کو لے کر کے علماء میں، اپنے طلباء میں اور نوجوانوں میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ بٹ گئے ہیں اور علماء کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں، ان کا سپورٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جب تک اپنے علماء سے جڑے تھے ان کے درمیان بیرونی افکار و نظریات نظر نہیں آتے تھے. یہی ان کی وحدت و الفت کا راز تھا. سعودی عرب متحد تھا، اس میں کوئی معاملہ نہیں تھا، ایک منہج، ایک جماعت، ایک امام، کوئی فرقہ نہیں، کوئی ٹولی نہیں، کوئی الگ فکر و نظریہ نہیں. یہی ان کی وحدت یعنی اتحاد کا راز تھا، الفت یعنی محبت کا راز تھا. یہ اپنے علماء، قائدین اور سوجھ بوجھ رکھنے والوں پر اعتماد و بھروسہ رکھتے تھے. علماء پر، قائدین پر اور سوجھ بوجھ رکھنے والوں پر بھروسہ رکھتے تھے. ایک جماعت تھے، ایک جماعت تھی ان کی، اور آگے کیا، اور بڑی عمدہ حالت میں تھے. ایک جماعت تھے اور بہت اچھی حالت میں تھے، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی ذہنی الجھن نہیں، کوئی اختلاف و انتشار نہیں. یہاں تک کہ باہر سے آنے والے افراد، باہر سے آنے والے افراد یا بعض کتابوں اور میگزینوں کے راستے سے بیرونی افکار و نظریات ملک میں داخل ہوئے. دیکھا آپ نے، یہ ہے اصل میں راز جس کی وجہ سے فساد اور فتنہ پیدا ہوا ہے. جو آج اتنا سارا اختلاف خود داخل سعودی عرب دیکھنے کو ملتا ہے، الگ الگ علماء بھی جو ہیں ان میں سے بھی عجیب و غریب نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح کی جو حالات بن گئے، اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ باہر کی جب افراد آئے، باہر کی کچھ کتابیں آئیں، باہر کے کچھ میگزین آئے، تو اس راستے سے اس ملک جو ایک متحد ملک تھا، ایک جماعت اور ایک امام کے ساتھ، جہاں علم کی اور علماء کی بالادستی تھی، کوئی انتشار نہیں تھا، اس راستے سے انتشار پیدا ہوا. یہ اس کا پس منظر بیان کر رہے ہیں شیخ صالح فوزان کہ کہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہوا، یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا، اس بات کو واضح کرتے ہیں. تو کہتے ہیں بیرونی افکار نظریات ملک میں داخل ہوئے، نوجوانوں نے اسے حاصل کیا،
नौजवानों ने उसे हासिल किया और फिर गिरोह बंदी शुरू हो गई। इशारा है ये भी, अभी नीचे हाशिए में सारी तफसील बयान कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं क्योंकि सलफी मनहज दावत से क्योंकि सलफी मनहज दावत से अलग थलग होने वाले ये नौजवान दर हकीकत बैरूनी ममालिक से दर आमद उन्हीं अफकार और नजरियात से मुतासिर हुए हैं। ये सवाल का जो शुरू वाला हिस्सा था ना, उसका पस मंजर है। सवाल में शुरू में ये क्या कहा गया था, हमारे कुछ नौजवान और तलबे इल्म बाज मौजुआत के सबब आपस में गिरोहबंदी का शिकार है। कुछ मजाइल, कुछ टॉपिक्स, कुछ बातें हैं ऐसी जिस पर बातें कर रहे हैं और उसकी वजह से उसके उनके अंदर गिरोहबंदी शुरू हो गई। तो यही कह रहे हैं कि गिरोहबंदी आई कहां से? एक मुल्क है, एक जमात है, एक इमाम है, एक बादशाह है और उसके तहत सारे दीनी इदारे, सारे स्कूल हैं, सारी यूनिवर्सिटियां हैं, सारा सियासी निज़ाम है, सारे शऊन इस्लामिया हैं, सब कुछ उसी एक निज़ाम के तहत चलता है। इंतशार तो था ही नहीं। आज सऊदी अरब के नौजवान ये सवाल पूछने पर शेख सालेह फौजान से मजबूर हो गए कि हमारे अंदर ऐसा चल रहा है, हमारे अंदर ऐसा चल रहा है। हम में से कुछ नौजवान, कुछ उलमा का सपोर्ट, कुछ की मुखालफत, कुछ उसके खिलाफ चल रहे हैं। ऐसी हालत हो गई। तो उसका पस मंजर क्या है? यही है। और यही है, इससे एक सबक मिलता है हमको। वो सबक ये मिलता है कि ना इधर उधर हमें भागना चाहिए और ना इधर उधर के लोगों को अपने करीब आने देना चाहिए। यहीं से फसाद आता है, यहीं से बिगाड़ आता है, यहीं से इन्हिराफ आता है। जिंदा मिसाल है ना, इसी धरती पर ममलकत सऊदी अरब एक मिसाल, आज भी मिसाल है। मौजना करेंगे तो आज भी मिसाल है। लेकिन अंदरूनी तौर पर जो मसाइल हम देखते हैं, ये फिरका, ये अफकार, ये नजरियात, सबके अपने सपोर्ट करने वाले, कोई लिखता है, कोई बोलता है, कोई इशारे में, कोई किनाए में, कोई खुल करके, कोई दबे लफ्जों में। ये जो हालात बिगड़ गए हैं ना अंदर, भाई वहां पर सूफियत भी आपको, कुछ लोग सूफियत की तायद करने वाले, कुछ लोग इख्वानियत की तायद करने वाले, कुछ लोग तबलीग की तायद करने वाले, कुछ लोग है ना खुरूज की तायद करने वाले, कुछ लोग रफ्ज और तशय्यो की तायद करने वाले। ये सब अफकार कहां से आए? सब बाहर से दाखिल हुए, सब बाहर से दाखिल हुए। अच्छा, तो अब ये देखिए, इससे मालूम पड़ता है कि हमें बहरहाल अपने आप को बचाना जरूरी है। और ये बात ये उसूली है। ऐसा नहीं कि सऊदी अरब की मिसाल को लेकर के हम उसको एक कोई बहुत बुनियादी दलील और नस का दर्जा दे रहे हैं। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे इसके सबूत मौजूद हैं। अल्लाह की कलाम की आयात में इस सिलसिले में इशारे मौजूद हैं कि इन्हिराफ कहां से आता है और इन्हिराफ से बचने के लिए करना क्या पड़ेगा। ये उसूल किताब सुन्नत के उसूलों में है कि आदमी क्या करे, ऐसे लोगों की हमनशीनी, ऐसे लोगों की सोहबत में ना रहे, ऐसे लोगों को करीब ना आने दे जो इंसान के ईमान और अकीदे के लिए खतरनाक बन जाए। रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना सबीला। हमने अपने बड़ों की, इनकी पैरवी की तो इन लोगों ने हमें गुमराह कर दिया, है कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर उसी सियाक में इरशाद फरमाया कि हमारी जो गुमराही की सबब है वो ये है कि हमने फला का साथ अख्तियार कर लिया। काश हमने रसूल का साथ अख्तियार किया होता तो ये नौबत आज नहीं आती। अल्लाह के नबी की हदीसों में उस हदीस की तरफ इशारा आप जानते हैं, जिस शख्स ने 99 लोगों को कत्ल कर दिया था। उसके बाद मसला पूछा किसी से, अगर वो आलिम दीन होता तो ऐसा जवाब तो नहीं देता, है ना, लेकिन उसने जवाब दिया इल्म ना होने की वजह से। कहा भाई मैंने 99 लोगों को कत्ल किया है, अब सोचता हूं कि तौबा कर लूं, मजीद कत्ल का जुर्म अपने सर पर न ला दूं, तो क्या तौबा करने की कोई सूरत है? तो उस आदमी ने, उसने कहा कहां तौबा, 99 लोगों को कत्ल करके आए हो और तौबा करने की बात करते हो। तो अब मसला वही है ना, अभी तकफीरी जहन का आदमी, तुम्हारी तौबा कहां हो सकती है? उसने उसे भी कत्ल कर दिया, उसे भी कत्ल कर दिया कि जब जब माफी मेरी होनी नहीं है तो फिर कोई मसला ही नहीं है ना। जैसे 99 का जुर्म, ऐसे 100 का जुर्म, कत्ल कर दिया उसे। उसके बाद आगे बढ़ा, कोई और मिला, उससे पूछा कि भाई ऐसा ऐसा मसला है, 100 लोगों का कातिल हूं मैं, लेकिन मैं अब तौबा करना चाहता हूं, तो क्या उस मसले का कोई हल है? उस आलिम दीन था, उसने कहा अल्लाह ताला की और बंदे के तौबे के दरमियान कौन हाइल हो सकता है? अल्लाह तबारक व ताला और बंदे की तौबा के बीच में कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती। वमन यहूलु बैनल मरइ व तौबा,
کوئی چیز توبے کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی. توبہ کرنا چاہے تو بالکل کرو. اور اس کے بعد توبہ کرنے کے لیے اس نے توبہ کرنے کے ساتھ اس عالم دین نے کیا رہنمائی کی؟ رہنمائی کیا کی؟ اس نے کہا کہ یہ پہلا کام، یہ سرزمین چھوڑ دو جہاں تم رہتے ہو. انہا ارض سو، یہ بری جگہ، یہ سرزمین بری ہے، یہاں ماحول برا ہے، یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، یہاں لوگ جو رہنے بسنے والے ہیں وہ جرائم اور کرپشن صبح شام کرتے ہیں، اور تم برداشت نہیں کرتے ہو تو ہاتھ اٹھا لیتے ہو، قتل کر دیتے ہو. ایسی جگہ جاؤ جہاں اچھے لوگ رہتے ہوں. تو چاہے اچھے لوگوں کے بیچ میں ہم رہیں تو اچھے ہو جائیں گے، یا اچھے لوگ ہمارے پاس آ جائے تو اچھے ہو جائیں گے. برے لوگوں کے بیچ میں ہم چلے جائیں تو برے ہو جائیں گے، یا برے لوگ ہمارے بیچ میں گھسپیٹ کر دیں تو ہمیں برا کر دیں گے. اس لیے اپنے آپ کا تحفظ کرنے کے لیے اچھوں کی صحبت ضروری ہے، اچھوں کے ساتھ رہنا، اچھوں کے ساتھ میں وقت گزارنا یہ ضروری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور کم زیادہ نہیں دیکھنا ہے کبھی کہ ہم تو 2-4 لوگ ہیں، ادھر تو بڑی تعداد ہے، تو ہم لوگ 2-4 لوگ رہ کر کے کیا کریں گے. یہ تو جمہوریت کی لعنت ہے جو ہمارے ذہنوں میں آ گئی کہ ہم سارا فیصلہ ایسے ہی کرتے ہیں. جہاں ملک کے اندر جس حالت میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں جمہوریت کی بات اپنی جگہ پر ہے نا، وہ جمہوریت ہر دین کے مسئلے میں کیسے داخل کر سکتے ہیں ہم. اس لیے یہ مسئلہ عجیب و غریب سا ہے. تو ملک کے حالات جو ہیں، جس وطن میں ہم رہتے ہیں، یہاں تو جمہوری نظام ہی رحمت ہے. جن حالات میں ہم وقت گزار رہے ہیں، ان حالات میں یہ جمہوری حالات ہی، جمہوری نظام ہی ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ہم سب کے لیے عافیت اور راحت کا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ کہیں کہ ہر جگہ جمہوری نظام کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ یہ جمہوری نظام یا سیکولر نظام اگر یہاں نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے مجاز ہی نہیں بچیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے دنیا کے اندر، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم دنیا کے جس گوشے میں رہیں، جہاں بھی رہیں، ہم جس حالت میں بھی رہیں گے، اللہ کے دین پر جتنا عمل کرنے کی ہمیں طاقت ہوگی اتنے کے ہم پابند ہوں گے. اس میں کوتاہی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گرفت کرے گا. اور اگر ہجرت کی راہ کوئی نکلے تو بلا شبہ میں ہجرت کرنے ہمارے اوپر واجب ہوگا. الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تجارت کی ہجرت کر کے چلے جاتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر ہجرت کرنے کی کوئی راہ نکلے گی تو بالکل ہجرت کرنا واجب ہو جائے گا. لیکن اگر ایسی کوئی راہ نہیں ہے تو کیا مطلب اللہ کے دین پر عمل نہیں کریں گے؟ ہم جتنا عمل کر سکتے ہیں اتنا عمل کرنا ہوگا. نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گرفت کرے گا. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جمہوریت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جمہوریت نہیں ہے. حق اور باطل کا فیصلہ تعداد کے کم زیادہ سے نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف 52 55 60 ہے، ایک طرف 40 ہے، تو 60 والے وہ حق پر ہیں اور 40 والے باطل پر ہیں. یہ نظام شریعت کا نہیں. شریعت کا نظام حق اور باطل کے فیصلے دلائل اور حوالوں پر ہوتے ہیں، بینہ دلائل پر، ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ تعداد کم زیادہ کی بنیاد پر حق باطل کا فیصلہ کرے. لیکن دنیا کے نظاموں میں سے ایک نظام جمہوریت کا نظام ہے، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں ہمارے لیے اسی کے اندر عافیت ہے. تو ایسا نہیں کہ ہم جمہوریت کو کوئی دین سمجھتے ہیں. ان حالات میں، جن حالات میں ہم اس ملک میں اب اس وطن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان حالات میں یہاں کے حساب سے یہ سیکولر نظام ہی ہم سب کے لیے عافیت کا نظام ہے. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو مضبوطی عطا فرمائے، اسلام کو بالادستی عطا فرمائے، اسلام کو تمکنت عطا فرمائے، مسلمانوں کو سچا مسلمان بن کر کے اللہ کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید کی دعوت اور شرک کی مذمت کا جو سب سے بڑا مشن انبیاء لے کر کے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کما حق اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کی برکتوں سے نوازے. خالص سنت کی دعوت، بدعات کی تردید، خرافات کی تردید، یہ ہمارا سب سے بڑا مشن تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اپنی کوششیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو نتائج ملنا چاہیے، جس کا وعدہ ہے، وہ نتیجے اور وہ انجام بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. یہ اپنی جگہ پر طے ہے، مسلم مسئلہ ہے، لیکن یہ جو بات ہے نا، جو جمہوریت کا ہر جگہ دین کے مسئلے میں، یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں. تو بہرحال بات ہی چل رہی تھی کہ ہمیں حقیقت میں اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا، اپنی فکر کا تحفظ کرنے کے لیے ہر طرح کے اندر باہر کے فتنوں سے بچانا ضروری ہے. ہم ایسے لوگوں کے قریب نہ جائیں، ایسے لوگوں کو اپنے قریب نہ آنے دیں. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ،
فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ایسے لوگ آئیں گے مستقبل میں جو تمہیں شبہات میں تمہارے پاس شبہات لے کر کے آئیں گے، قرآن کے شبہات لے کر کے آئیں گے، سنت کے اندر شبہات لے کر کے آئیں گے۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے بچ کر کے رہنا، یعنی اپنے آپ کو ان سے بچانا اور ان سے خود کو دور رکھنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو تعلیم ہے، ہدایت ہے۔ تو بہرحال اس ملک کے اندر جو انحراف یعنی مسائل پیدا ہوئے سعودی عرب کے اندر، اس کی وجہ کیا ہے؟ باہر کے افکار، نظریات ملک میں داخل ہوئے، نوجوانوں نے اسے حاصل کیا اور پھر گروہ بندی شروع ہو گئی، کیونکہ سلفی منہج دعوت سے الگ تھلگ ہونے والے، سلفی منہج دعوت سے الگ تھلگ ہونے والے، نئے مناہج سے جڑنے والے، سلفی منہج سے الگ ہونے والے، جدید مناہج سے جڑنے والے، یہ نوجوان در حقیقت بیرونی ممالک سے درآمد انہی افکار و نظریات سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ وہ دعات اور نوجوانان جو اپنے علماء سے مستقل جڑے رہے، ان درآمد افکار و نظریات سے متاثر نہیں ہوئے، وہ الحمدللہ اپنے سلف صالحین کی طرح آج بھی درست منہج پر گامزن ہیں، قائم ہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ جو سلف کی راہ پر چلنے والے علماء سے وابستہ رہے، سلف کے منہج پر مضبوطی سے قائم رہے، وہ آج بھی ہدایت کی راہ پر ہے، کوئی انحراف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو لوگ اپنے ان سلفی دعوت کے، سلفی منہج دعوت سے ہٹ کر کے یہ نئے لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگے، وہ لوگ انحراف کا شکار ہو گئے۔ یہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی جواب کا ایک حصہ ہے، اور اس کے بعد بقیہ جو باتیں ہیں وہ آگے ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ پورا پڑھنے کے بعد نہیں، بلکہ جہاں جہاں ہم گزریں وہیں ہم اس کے حاشیے کو بھی اور اس کی مزید وضاحتوں کو بھی پڑھ لیں، تاکہ بات جو ہے وہ دور نہ چلی جائے۔ کیا کہا ہے؟ باہر سے آنے والے افراد یا بعض کتابوں اور میگزینوں کے راستے سے بیرونی افکار، نظریات ملک میں داخل ہوئے ہیں۔ شیخ صالح فوزان کی کہ اس جواب پر یہاں شیخ جمال جو ہے کہتے ہیں، جیسے فرقہ الاخوان المسلمین کے لوگ جن کے ذریعہ ہر طرف عقائد میں تساہل اور منہج سلف سے انحراف کا بلوہ عام ہے، اسی طرح تبلیغی جماعت وغیرہ، ہم اللہ سے عافیت کے خواستگار ہیں۔ اشارہ کر دیا شیخ نے کہ دو جماعتیں، دو افکار باہر سے سعودی عرب کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ ایک ہے اخوانی فکر، الاخوان المسلمون ہے نا، جو حسن البنا کی قائم کی ہوئی ہے، وہ ایک فکر داخل ہوئی، اور دوسری فکر جو ہے وہ جماعت تبلیغ کی ہے، جو سعودی عرب کے اندر داخل ہوئی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض جگہوں پر ان لوگوں نے کچھ زیادہ ہی جگہ بنا لی اور لوگوں نے پذیرائی کرنا شروع کر دی اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے، یا ایسے ہی یوں کہہ لیں کہ جذباتیت کی بنیاد پر ایک طبقہ سعودی عرب کے اندر اس سے متاثر ہو گیا اور اخوانیت کی راہ پر چلنے لگا، اور جو مسائل ماضی قریب میں سعودی عرب کے اندر فتن و فساد کے، جنگ و جدل کے ہے نا جو پیدا ہوئے، اس کے پیچھے جو ہاتھ تھا یا جو راز تھا، وہ ظاہر ہے کہ اسی طرح کے افکار و نظریات رکھنے والوں کا تھا، اخوانیوں کا، یا ایسے ہی خروج کرنے کے نظریے والے جو لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے تھے، اور ایسے ہی یہ جماعت تبلیغ ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے والی جو بات کہی ہے انہوں نے کہ بعض کتابوں اور میگزینوں کے راستے سے بھی چیز آئی ہے۔ کتابوں اور میگزینوں کے راستے سے شیخ صالح فوزان جب یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً 25 سے 30 سال پہلے کی بات ہے، 25 سے 30 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت یہ جو جدید وسائل ہیں، سوشل میڈیا وغیرہ، یہ ظاہر ہے کہ اس وقت یا تو نہیں تھا، اور یا تو تھا تو بہت ہی محدود دائرے میں تھا۔ جیسے ڈاک کے ذریعے سے، پوسٹ وغیرہ کے ذریعے سے کتابیں بھیجتے تھے لوگ، میگزینوں کا، اور ایسے ہی منتھلی جو ہے نا جو پرچے وغیرہ ہوتے ہیں یہ آتے جاتے تھے، اخبارات وغیرہ آتے جاتے تھے، یا کتابیں چھپتی تھیں تو مکتبات والے اس کو لا کر کے بیچتے تھے، فروخت کرتے تھے، اس طرح کا ماحول تھا۔ اس لیے شیخ صالح فوزان اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ کتابوں کے ذریعے سے، کچھ میگزینوں کے ذریعے سے یہ چیز آئی ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا فتنہ۔ اس زمانے میں کہتے تھے کہ نئی میگزینیں، نئے اخبار جو آ رہے ہیں، اس کا فتنہ ہے۔ تو اس زمانے میں وہ بات تھی، اور آج جو ہے وہ چیز کافی قریب آ گئی ہے میڈیا کے ذریعے سے۔ اب یہ جو میگزینوں کی بات کر رہے ہیں، یہ میگزینیں کون سی ہیں، کتابیں کون سی ہیں، اس حوالے سے ایک لمبی گفتگو کر رہے ہیں،
اور کچھ مثالیں دے رہے ہیں کہ کتابوں کو دیکھو، جو کتابیں باہر سے گھسی ہیں سعودی عرب کے اندر آئی ہیں، ان کے اندر کون سے انحرافات پائے جاتے ہیں۔ میگزینیں جو آتی ہیں، جو ان لوگوں نے نکالا ہے، اخوان المسلمون فرقے کے لوگوں نے، ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، ان کی میگزینوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کو کچھ مثالوں کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں تاکہ آدمی روشنی میں آ جائے کہ یقیناً ان کی کتابوں کے اندر انحراف ہے، ان کے میگزینوں کے اندر انحراف ہے، اور وہی چیز سعودی عرب کے اندر داخل ہوئی تو وہاں کے عوام اور خاص طور پر نوجوانوں کا طبقہ متاثر ہو گیا، اور پھر تلاش کرنے لگا کہ اس کے کون سے اس جماعت کا بانی کون ہے، اس فرقے کا بانی کون ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے علماء کون ہیں اور اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، سب سے جڑنے لگے لوگ، اور وہیں سے انحراف شروع ہوا۔ اس پر کہتے ہیں کتابوں اور میگزینوں کے بارے میں کہتے ہیں نمبر 2، حاشیہ نمبر 2 میں، جیسے فرقہ الاخوان المسلمون کی بے شمار کتابیں، فرقہ الاخوان المسلمون کی بے شمار کتابیں، اشارہ ہے ایک دو کتابیں نہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، اور ان سب کتابوں کے اندر انحرافات پائے جاتے ہیں، انحرافات پائے جاتے ہیں، باطل افکار، توحید خالص موجود نہیں ہے، سنت صحیحہ موجود نہیں ہے، باطل عقائد رکھنے والوں کی پذیرائی اور ان کے ساتھ تساہل اور نرمی موجود ہے، ایسے ہی لوگوں کو مار دھاڑ کی تعلیم ہے، اسلامی حاکم کے خلاف بغاوت کرنے کی تعلیم ہے، ٹریننگ دینے کی تعلیم ہے، ایسے ہی ان کی کتابوں کے اندر تصوف کی تعلیم ہے، باقاعدہ مصر کے اندر جو حصافی کی درگاہ ہے، باقاعدہ پیدل چل کر کے لوگ اس کا درشن کرنے کے لیے، یہ اخوان المسلمون کے بانی خود حسن بننا جایا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے اسی میں یا اس کے آگے والے کسی سوال کے جواب میں وہ سارے حوالے بھی آپ کے سامنے آئیں گے جو ان کی کتابوں سے نکال کر کے شیخ نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے ہاں پیدا ہوئی۔ اس کے آگے کہتے ہیں بے شمار کتابیں، اسی طرح ہے نام نہاد السنہ نامی، نام کیا ہے؟ السنہ، میگزین کا نام کیا ہے؟ السنہ۔ یہ ہمیشہ باطل پرستوں کا کام رہا ہے، نام ایک دم کھرا استعمال کر کے زہر ڈالنا۔ یہ سمون کہتے ہیں یدسون السم فی العسل، شہد کے اندر زہر داخل کرتے، یہ ان کا کام ہے۔ کیا ہے؟ نام ہے، نام نہاد میگزین کا نام ہے السنہ، اور یہ میگزین کس کی ہے؟ اخوانی میگزین ہے، قطبی میگزین ہے، یعنی اخوان المسلمون کا فرقہ سید قطب جیسے تکفیری یا ایسے ہی کہہ لیجئے خروج کا نظریہ لوگوں کے درمیان عام کرنے والا نظریہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے، جس میں شہد میں زہر گھول دیا گیا ہے۔ عنقریب اس کے ایڈیٹر کے بارے میں گفتگو آئے گی اور اس کے معاملے کو بے نقاب کیا جائے گا۔ شیخ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا ایڈیٹر کون ہے اور اس میگزین میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اس کو بے نقاب کیا جائے گا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہاں پر نقل کر دیا گیا ہے جان بوجھ کر کے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ السنہ نامی اس میگزین کے بارے میں فرماتے تھے لیس لہا من اسمہا نصیب، اس میگزین کو اپنے نام کا کوئی حصہ نہیں ملا ہے۔ اس میگزین کا نام کیا ہے؟ السنہ، لیکن میگزین کو السنہ کا کوئی حصہ نہیں ملا ہے، یعنی سنت کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر، نام ہی صرف سنت کا، اس کا نام کیا ہے؟ سنت ہے، لیکن اس کے اندر سنت کچھ بھی نہیں۔ تو اس میگزین میں اس کے نام کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ کہاں کہا شیخ نے؟ یہ دیکھیے کتاب کا حوالہ لکھا ہوا ہے النبذ الوفیہ فی وجوب الانتساب الی السلفیہ، یہ سلیم ہلالی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 35 پر حاشیہ نمبر 4 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بات ہو گئی، تو یہ دو باتیں ہو گئی نا کہ افراد کی وجہ سے انحراف آیا ہے، اور ایسے ہی کچھ کتابوں اور میگزینوں کے ذریعے سے انحراف آیا ہے۔ اور یہاں پر شیخ نے ابھی کوئی تفصیل نہیں بیان کی ہے، آگے حاشیے میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد آگے جواب میں کیا آیا تھا؟ آگے جواب میں یہ ہے کہ جو لوگ سلف صالحین کے راستے کو پکڑ کر اپنے علماء سے جڑ کر ہے نا اللہ کے دین پر چلتے رہے، ان کے اندر آج بھی کوئی انحراف موجود نہیں ہے، وہ الحمدللہ سنت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اس پر حاشیہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں 3 نمبر حاشیے میں، یعنی سنت پر مضبوطی سے گامزن رہنے والے، سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اہل الحدیث والاثر سلفی حضرات، اہل الحدیث والاثر، حدیث پر چلنے والے، صحابہ کے آثار پر چلنے والے سلفی حضرات، جنہیں بسا اوقات منہج سلف سے دشمنی رکھنے والے سنت سے لا علمی کے سبب متشدد، انتہا پسند
ایجنٹ اور خوشامد کرنے والا وغیرہ کہتے ہیں. یہ سب نام بھائیوں نے دیے ہیں، یہ سب لوگوں نے ہمیں القاب دیے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو اہل الحدیث والاثر اور سلفی حضرات ہیں، انہیں بسا اوقات منہج سلف سے دشمنی رکھنے والے سنت سے لا علمی کے سبب متشدد کہتے ہیں. سنت پر چلنا کیا ہے؟ تشدد. ہم کہتے ہیں کہ سنت پر چلو، بدعت سے، بدعت کی راہوں سے دور رہو، تو کیا کہتے ہیں؟ متشدد ہے. تو متشدد ہے یعنی بدعت نہیں کرنے دیتا ہے، متشدد ہے بدعت پر نہیں چلنے دیتا ہے، متشدد ہے شرک نہیں کرنے دیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو اللہ کا دین ہے میرے بھائیوں. تشدد کی کیا بات؟ اگر یہ تشدد ہے تو اللہ کا دین ہی ایسا ہے. تم نے اپنے دین کو بدنام کرنے کا کام کیا، اپنی زبان سے اللہ کے دین کو تشدد کا دین کہتے ہو. اگر ہم خود کہتے ہیں تو باہر کا آدمی تو اور زیادہ اللہ کے دین کو تشدد کا دین کہے گا. تو یہ عجیب و غریب نادانی کی چیز ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ انتہا پسند. دیکھا آپ نے؟ انتہا پسند، جبکہ انتہا پسندی خود ان کے یہاں پائی جاتی ہے. انتہا پسند کہتے ہیں. ایجنٹ کہتے ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، فلاں کے ایجنٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ دیکھو اس کا ساتھ دیتے ہیں، یہ دیکھو اس کا ساتھ دیتے ہیں، ایسا فیصلہ کرنا چاہیے، ایسا فیصلہ کرنا چاہیے، حملہ کر دینا چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. اور جو علماء اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ان کے کہتے ہیں کہ یہ فلاں کے ایجنٹ ہیں. اس طرح کی باتیں. ایسی خوشامد کرنے والا کہتے ہیں کہ حاکموں کے ہے نا، یہ کیا ہے؟ سب دستے نگر ہیں، حکمرانوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، حکمرانوں کی چاپلوسیاں کرتے ہیں. اس طرح کا یہ لوگ ان اہل الحدیث والاثر اور علماء سلف کو، سلفی منہج کے علماء کو اس طرح کے تانے وہ دیتے ہیں. اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. شیخ جمال کہتے ہیں اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یعنی اس طرح کے تانے پہلے بھی دیے گئے، ہمیشہ دیے جاتے رہیں، تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ان لوگوں نے تانا دیا ہے. ایسے تانے تو ہمیشہ لوگ دیتے رہیں، کیونکہ سلف صالحین کو اس سے بھی زیادہ نازیبا الفاظ سے متہم کیا گیا. ہمارے اسلاف جو تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین کو آپ دیکھیں تو انہیں اس سے بھی زیادہ نازیبا الفاظ سے متہم کیا گیا. مثلا انہیں حشویہ اور مجسمہ کہا گیا. حشویہ اور مجسمہ، یہ دونوں ہی الفاظ بہت اہم ہیں اور ان کی شرح بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر حشویہ کے بارے میں تو نیچے وضاحت آ رہی ہے، حشویہ کے بارے میں نیچے وضاحت آ رہی ہے. اچھا، خلاصے کلام، یہاں پر آپ دیکھیں خلاصے کلام. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو حاشیہ ہے نا، حاشیہ دیکھیں دو حاشیہ ہیں، اصل متن کے علاوہ دو حاشیے ہیں. تو دونوں حاشیوں کو سمجھیں کہ دونوں حاشیے کہاں سے کہاں تعلق رکھتے ہیں. ہمارا جو سلسلہ ابھی چل رہا ہے یہ صفحہ نمبر 190 والا اور صفحہ نمبر 91 اور ایسے ہی صفحہ نمبر 92، یہ جو پورے حاشیے چل رہے ہیں یہ نیچے والا حاشیہ ہے، بالکل تیسرے نمبر کا حاشیہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو دوسرا حاشیہ جس کو ہم پڑھ رہے تھے، حشویہ اور مجسمہ وغیرہ کہا گیا خلاصہ کلام. تو یہاں سے پھر یہ بات آپ کو کہاں ملے گی؟ صفحہ نمبر 193 پر. صفحہ نمبر 193 خلاصہ کلام. ٹھیک ہے؟ اور بلکہ اور آگے ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے یہاں پڑھنے کی حشویہ کیا ہے، یہاں سے بھی اس کو مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں. حشویہ کا لفظ سب سے پہلے عامر بن عبید معتزلی نے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا. دیکھا آپ نے؟ حشویہ کیوں کہا تھا؟ حشویہ، اچھا وجہ کیا تھی حشویہ کہنے کی؟ حشو کسے کہتے ہیں؟ حشو کہتے ہیں بہت زیادہ غیر ضروری چیزوں کا کو، کوئی چیز بالکل ایکسٹرا ہو، ایک دم جو ضروری چیز ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو غیر ضروری بھر دی گئی ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حشو کہتے ہیں. اب یہ لوگ حشویہ کہتے تھے، اور سب سے پہلے یہ معتزلی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ معتزلی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا باطل عقیدہ ان کے خلاف تھا. آگے حشویہ کے بارے میں وضاحت آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے. حشویہ دراصل وہ لوگ تھے جو کتاب و سنت میں جس چیز کا معنی غیر وارد ہے اس کے بھی جواز کے قائل تھے. ایکسٹرا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ اضافی ہوگا کہ نہیں اضافی ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ جس چیز کا معنی غیر وارد ہے یا جس کا معنی موجود نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر، اس کے بھی جواز کے قائل تھے. بھئی کیسے ممکن ہے یہ؟ کیسے ممکن ہے؟
قرآن و سنت میں جو کچھ ہے وہ جائز ہے، قرآن و سنت میں جو ہے وہ دین ہے۔ اب جو کچھ قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے، جس کا معنی ہی موجود نہیں ہے، اس کے جواز کے قائل جو ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حشویہ۔ یہ نام کسی کا ہے پہلے سے، لیکن یہ نام بطور طعنہ، بطور طنز ہمیں دیا جاتا تھا، اور عمرو بن عبید معتزلی نے یہ بات سب سے پہلے عبداللہ بن عمر سے کے بارے میں کہی تھی۔ مثال کے طور پر اب آپ دیکھیے کہ سورتوں کے آغاز میں، بعض سورتوں کے آغاز میں، اور وہ تقریباً 29 سورتیں ہیں۔ کتنی سورتیں ہیں؟ 29، جن کے شروع میں ہے نا مقطعات، حروف متشابہات۔ تو جن بعض سورتوں کے آغاز میں آئے ہوئے حروف مقطعات، یعنی بھئی الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد وغیرہ، یہ ہے نا، اس کا معنی قرآن میں بتایا گیا ہے، اس کا معنی سنت میں بتایا گیا؟ نہیں بتایا گیا ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس کا بھی معنی بتاتے تھے، اور اس کا معنی بتانا جائز سمجھتے تھے۔ اس کا معنی بتاتے بھی تھے اور معنی بتانا جائز بھی سمجھتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسانی صفات سے تشبیہ دیتے ہوئے اعضاء و جوارح، خون اور ہڈی وغیرہ کا اس بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جتنا بتایا ہے اتنے ہی کو ہمیں ماننا ہے، اتنے ہی کو ثابت کرنا ہے، اتنے ہی کی گواہی دینی ہے، اتنے ہی پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، بلا تعویل کے، بلا تشبیہ کے، بلا تمثیل کے، بلا انکار کیے ہوئے، بلا تحریف کیے ہوئے۔ یہ ہماری ذمہ داری۔ لیکن اب ان لوگوں کا کام کیا تھا؟ حشویہ جو اصل ہے، جس کو حشویہ کہا جاتا تھا، اور یہ نام اٹھا کر کے ان لوگوں نے ہمیں دے دیا ہے۔ اصل حشویہ کا کیا نظریہ تھا؟ حروف مقطعات کا معنی نہیں معلوم ہے، اس کا معنی نکالا کرتے تھے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں آئی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ مزید چیزیں ثابت کرنا۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے لیے ہڈی ثابت کرے، کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے گوشت ثابت کرے، کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے خون ثابت کرے، کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال کے طور پر کھال ثابت کرے، کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ دیتے ہوئے، انسانی صفات سے تشبیہ دیتے ہوئے اعضاء، جوارح، خون اور ہڈی وغیرہ کا اس بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ ثابت ہے وغیرہ، پنڈلی ثابت، جو چیزیں ثابت ہے اتنا ہی ثابت کرنا ہے، اس کے علاوہ بڑھا لینا۔ جیسے انسانوں کے یہاں پایا جاتا ہے، ان کے یہاں ہاتھ ہے، پیر ہے، ناک ہے، آنکھ ہے وغیرہ، تو ایسے ان کی ہڈی بھی ہے، ان کا گوشت بھی ہے، خون بھی ہے۔ تو ایسے جیسے انسان کے بارے میں ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ثابت کرنا کہ جب آنکھ ہے، منہ ہے، ہاتھ ہے، ثابت ہے، تو پھر ہڈی بھی ثابت کرنا، گوشت بھی ثابت کرنا، خون بھی ثابت کرنا۔ یہ کس کا کام ہے؟ حشویہ کا۔ یہ حشویہ کا کام ہے، یہ ایسا کیا کرتے تھے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے انہیں اپنے حلقے میں بیٹھ کر اس قسم کی گری ہوئی بات کرتے ہوئے پایا تو فرمایا ردھا اولئک الی حشل حلقہ۔ حضرت حسن بصری کے درس میں یہ معاملہ پیش آیا تھا، اور اس وقت ان کے درس میں بیٹھ کر کے اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ موجود تھے۔ مثال کے طور پر اسماء و صفات کی بات چل رہی ہو، مجلس میں اسماء و صفات کی بات چل رہی ہو، اب اس کے بعد اسی میں سے دو چار لوگ کنارے بیٹھ کر کے بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت ہے، آنکھ ثابت ہے، منہ ثابت ہے، پنڈلی ثابت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب تو ہمارے پاس بھی ہے، انسانوں کے اندر بھی، اور انسانوں کے اندر اور بھی کچھ ہے، گوشت، ہڈی، خون وغیرہ بھی ہے۔ تو جیسے یہ کچھ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں تو بقیہ چیزیں بھی اللہ کے لیے ثابت کرنا چاہیے ہم کو۔ کنارے بیٹھ کے بات کر رہے تھے تو حضرت حسن بصری نے ان کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے سن لیا، سمجھ گئے کہ یہ عقل پرستی کی طرف جا رہے ہیں، اعتزال والے لوگ ہیں۔ فوراً کہا ان کو اٹھاؤ اور لے جا کر کے ادھر کنارے لے جا کر کے بیٹھاؤ۔ مجلس سے الگ تھلگ کرا دیا، مجلس سے الگ۔ کیوں؟ تاکہ جو دو چار لوگ بات کر رہے ہیں وہی گمراہ ہوں، بقیہ ان کے جراثیم بقیہ ساتھیوں تک نہ پہنچے۔ تو یہ حضرت حسن بصری نے کیا تھا کہ ان کو حلقے کے کونے میں لے جاؤ۔ یہی سے اس قسم کے لوگوں کو حشویہ کہا جانے لگا۔ تو حسن بصری نے کہا تھا حشل حلقہ، حلقے کے کنارے لے کر کے جاؤ، اور حاشیہ بھی اسی سے ہے۔ حاشیہ جو ہم کہتے ہیں نا، وہ بھی اسی سے ہے، کیونکہ حاشیہ کنارے ہوتا ہے، باٹم پر ہوتا ہے، نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کے نظریہ رکھنے والے جو لوگ تھے، اب یہ لوگ اہل سنت والجماعت کو کیا کہتے ہیں؟ حشویہ کا نام دیتے ہیں۔ بھی ہم نے کون سی حشویہ والا کام کیا ہے؟ ہم تو اس کے خلاف کرتے ہیں نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس بات کے قائل ہیں
کیونکہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی تانا دیتے ہیں، وہ کسی بھی نام سے یاد کرتے ہیں جس سے ہماری تنقیص ہو، ہماری برائی ہو اور ہمیں بدنام کیا جائے، اس طرح کا نام دے کر کے وہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفسیر بیضاوی کا ذکر یہاں پر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ تفسیر بیضاوی کے محشی شہاب الدین خفاجی لکھتے ہیں، تفسیر کی کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر البیضاوی۔ تفسیر البیضاوی، امام بیضاوی ایک عالم گزرے ہیں، ان کے ہاں کچھ انحرافات بھی ہیں، بہرحال تو ان کی ایک تفسیر ہے۔ اس تفسیر کے اوپر حاشیہ لکھنے والے شہاب الدین خفاجی ہیں، وہ لکھتے ہیں حشویہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظاہر کو اپنایا، ظاہر کو اپنایا اور تجسیم وغیرہ کے قائل ہو گئے۔ تجسیم یعنی جسم ثابت کرنے کے قائل ہو گئے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنی ہی چیزوں کو ثابت کرتے ہیں جتنا اللہ کے کلام میں آیا ہوا ہے۔ ہم بقیہ جوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کو ایک جسم بنا کر کے پیش نہیں کرتے ہیں کہ وہ فلاں کی طرح جسم ہے، فلاں کی طرح جسم ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حشویہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظاہر کو اپنایا اور تجسیم وغیرہ کے قائل ہو گئے، یعنی جسم ثابت کرنے کا عقیدہ رکھا۔ یہ لوگ گمراہ فرقوں میں سے ہیں۔ حشویہ ایک گروہ ہے جو راہ راست سے بھٹک گیا ہے، اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، وہ اللہ کی آیات کو ظاہر پر جاری کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہی مقصود ہے، یعنی جو اپنی طرف سے معنی نکالتے ہیں کہتے ہیں کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے۔ یہ بات انہوں نے تفسیر بیضاوی کے حاشیے میں کہی۔ جبکہ اہل سنت کتاب و سنت میں غیر وارد معنی کے قائل نہیں ہے۔ اگر یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے تو پھر آپ سوچئے کہ دین کا کھلواڑ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا۔ پھر ہر آدمی اپنی عقل کے مطابق معنی نکالتا رہے، جس کا معنی نہیں بتایا گیا اس کا معنی ہمیں ثابت کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ اہل سنت کتاب و سنت میں غیر وارد معنی، یعنی جو معنی نہیں نکلتا ہے، نہیں بنتا ہے، وہ معنی غیر وارد معنی کے قائل نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے اسماء و صفات کو، اللہ کی شایان شان، ہر قسم کی تعطیل، تشبیہ، تمثیل، تعویل اور تکییف کے بغیر ثابت کرتے ہیں۔ 4 الفاظ نے 5 الفاظ ہو گئے، 5 الفاظ۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرنا ہے۔ کیسے ثابت کرنا ہے؟ اس کے اندر تعطیل نہیں ہونی چاہیے، یعنی انکار نہیں کرنا ہے۔ پہلا کام ثابت کرنا ہے، انکار نہیں کرنا ہے، نفی نہیں کرنی۔ دوسری چیز تشبیہ نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات فلاں کی جیسے ہیں، تشبیہ نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز تمثیل نہیں ہونی چاہیے، کسی کے سیم ثابت کرنا۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا، اور تمثیل کا مطلب سیم ٹو سیم ثابت کرنا، مثل ثابت کرنا، دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ تعویل نہیں ہونی چاہیے۔ تعویل کہہ لو یا تحریف کہہ لو۔ تعویل کا مطلب ہوتا ہے اس کو توڑ مروڑ کر کے اس کا معنی نکالنا، توڑ مروڑ کر کے اس کے الفاظ کو بدل دینا یا الفاظ کے معنی کو بدل دینا، ایسا کوئی طریقہ درست نہیں۔ جیسے ہے نا، استوا والوں نے، جیسے تعویل کرنے والوں نے استوا کے لفظ کو استولا کا معنی لے لیا۔ ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوا، تو استوا کا معنی کیا لیا؟ استولا، غالب ہو گیا، قابض ہو گیا، جبکہ قابض ہونے کا معنی نہیں ہے یہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ قابض ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پہلے کوئی اور قابض تھا۔ دوسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ قابض ہونا یعنی مطلب اس کا نہیں تھا، وہ قابض ہو گیا۔ بہت سارے منفی معنی نکلتے ہیں نا اس کے، اور یہ معنی ہے ہی نہیں۔ ملک السماوات والارض وللہ ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات ما فی الارض، زمین و آسمان اور ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اس میں قابض ہونے کی کون سی بات ہے؟ تو استوا کا مطلب اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی شان ہے، ہمیں نہیں معلوم کیسے بلند ہوا، عرش پر بلند ہوا، تو یہ معنی ہے۔ اس کے بعد آخری لفظ ہے تکییف، کیفیت بیان کرنا، یعنی کسی سے مشابہت نہیں بیان کرنا، کسی کی مثل نہیں بیان کرنا، کوئی کیفیت بیان کرنا، ایسا ایسا اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر ایسے ایسے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فلاں صفت اس طرح سے، کوئی کیفیت بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کو ثابت کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا
طریقہ ہے، اور اہل سنت کتاب و سنت میں یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، کسی چیز کا غیر وارد معنی بیان کرنے کے قائل نہیں، یعنی جو چیز نہیں بتائی گئی ہے نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے قائل نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں منکرین صفات، مخالفین سنت اور دشمنان حق لوگوں کو اہل سنت والجماعت سے متنفر کرنے کے لیے یہ سب نام کیوں دیے جاتے ہیں؟ تانا دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برے برے القاب سے ایجنٹ کہنا یا پٹھو کہنا یا چاپلوس کہنا وغیرہ، اس طرح کی باتیں جو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو نفرت ہو، نفرت دلانے کے لیے اس طرح کے القاب سے انہیں اس بات صفات کے سبب حشویہ، مجسمہ وغیرہ القاب سے تانا دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ایک بڑا طبقہ جہمیہ کا جو ہے، معطلہ کا، وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کی صفات مانیں گے تو اس کے نتیجے میں تشبیہ لازم آئے گی۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس آنکھ ہے، چہرہ ہے، تو پھر یہ تو بندوں کے پاس بھی ہے، تو بندوں کی مشابہت لازم آ رہی ہے، اس لیے ہمیں ثابت ہی نہیں کرنا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ انکار کرتے ہیں، ثابت ہی نہیں کرتے۔ ثابت کرنے سے ہی وہ کیا کرتے ہیں؟ گریز کرتے ہیں۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو انکار کرتا ہے وہ پہلے تشبیہ دیتا ہے، اور جو تشبیہ دیتا ہے وہ انکار کرتا ہے۔ من عطل فقد شبہ ومن شبہ فقد عطل۔ کیونکہ انکار جن لوگوں نے کیا نا، معتزلہ نے جیسے، یا ایسے ہی جہمیہ نے، معطلہ جن کو کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا ہے، اسی نظریے سے انکار کیا ہے کہ ثابت کریں گے تو تشبیہ لازم آئے گی، ثابت کریں گے تو تشبیہ لازم آئے گی، تو تشبیہ سے بچانے کے لیے انکار کر دیا، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ تشبیہ نہ دو، جتنا آیا ہے اتنا مان لو، بغیر تشبیہ کے مانو نہ، یہ ہونا چاہیے۔ تو اہل سنت والجماعت نے یہی کام کیا، ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اب ہم ثابت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو، صفات کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تشبیہ دینے والے ہیں، یہ لوگ جسم ثابت کرنے والے ہیں، یعنی جیسے بندوں کا جسم ہے ایسے اللہ تعالیٰ کا بھی جسم کیا کرتے ہیں؟ یہ ثابت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مجسمہ بھی کہتے ہیں، جسم بنانے والا، جسم ثابت کرنے والا۔ حشویہ کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو نفرت ہو اور لوگ ہم سے نفرت کریں کہ یہ دیکھو، یہ لوگ تو ہر چیز کا معنی نکال لیتے ہیں، ہر چیز کا معنی نکال لیتے ہیں۔ ثابت کرنے کو حشویہ کہہ دیا، جبکہ ہم ثابت کرتے ہیں اتنا جتنا اللہ تعالیٰ کے کلام میں، نبی کی سنتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ثابت ہے۔ بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں اس تانے سے ان کے خواص کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس تانا سے ان کے جو خاص لوگ ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حشویہ دنیا میں فضلہ اور بے وقات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کسی کو بدنام کرنا ہونا تو کسی بدنام نام کو اٹھا کر کے دوسرے پر فٹ کر دیا جائے۔ اب چونکہ حشویہ بدنام ہیں، حشویہ دنیا کے اندر بدنام ہیں، بے وقات ہیں، ان کی کوئی ویلو نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے یہ نام اٹھا کر کے ان لوگوں نے اہل سنت والجماعت کو دے دیا، اہل الحدیث کو دے دیا۔ جبکہ عوام کا خیال یہ ہے کہ سلف کو حشویہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی فوقیت اور اس کے آسمان میں ہونے کے قائل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے نا، یہ انکار کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ہے، بلندی میں، تو کہتے ہیں کہ تم یہ ثابت کرتے ہو، یہ ثابت کرنا حشویہ کا طریقہ ہے، اس طرح سے کہہ کر کے وہ تانا دیتے ہیں۔ اچھا، تو گویا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہے اور اس کا جسم ہے، جبکہ یہ سلف اور اہل سنت والجماعت پر کھلا بہتان ہے۔ کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے، کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رافضی ابن المطہر، اور یہی وہ آدمی ہے، ابن المطہر نام کا وہی آدمی ہے رافضی، جس کے جواب میں علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ نامی کتاب لکھی ہے۔ منہاج السنہ جو نامی کتاب ہے نا، 11 جلدوں میں چھپی ہے، ریاض سے، سعودی عرب سے، وہ روافض کی رد میں لکھی گئی ہے، اور اس کے اندر جس پر رد کیا گیا ہے وہ یہی ابن المطہر رافضی ہے۔ اسی کے شبہات کا جواب علامہ ابن تیمیہ نے دیا، تو تقریباً وہ کتاب 11 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ خیر، اس کی تانے کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر حشویہ سے اس کا مقصود، یہ بھی روافض بھی ہم کو کیا کہتے ہیں؟ حشویہ کہتے ہیں۔
اگر حشویہ سے اس کا مقصود مطلق طور پر اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث کا عقیدہ خالص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عقیدہ ثابت ہے۔ ایک اہل حدیث کا ایک فرد بھی حشویہ کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتا، یہ بہت واضح بیان، ان کی کتابیں اس پر شاہد ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں کوئی حشویہ کہتا ہے تو ہمارے اسلاف کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لو، حشویہ کا کوئی عقیدہ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اگر حشویہ سے اس کی مراد عمومی طور پر اہل سنت والجماعت ہے تو حشویہ کی یہ باتیں عام مسلمانوں اور اہل سنت میں کہیں سرے سے معروف نہیں، یعنی دونوں صورتوں میں الزام ہی ہے۔ یہ بات علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر کہی ہے، ایسے ہی اور بھی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ الزام حشویہ ہم سے پہلے ہمارے اسلاف کو دیا جا چکا ہے۔ آج اگر یہ لوگ مثال کے طور پر ہم اہل سنت والجماعت کو، اہل الحدیث کو، سلفیوں کو اگر مثال کے طور پر ایجنٹ کہتے ہیں، یا مثال کے طور پر چاپلوسی کرنے والا کہتے ہیں، یا متشدد کہتے ہیں، یا انتہا پسند کہتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھو عبداللہ بن عمر کو سب سے پہلے عمرو بن عبید معتزلی نے حشویہ کہا تھا۔ یہ بات، اتنی باتیں بیان کرنے کے لیے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ باتیں اگلے سیشن میں کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کو خاص طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ حق پرستوں سے، علماء حق سے، منہج حق سے، سلف کی راہ پر پختگی کے ساتھ چلنے والوں سے ہمیں وابستہ ہو کر کے زندگی گزارنا ہے۔ اس کے بغیر ہم فتنوں کے دور میں فتنوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اتنا بڑا ملک جو سعودی عرب ایک حاکم کے ساتھ چلتا تھا، اس کے اندر لوگوں میں انحراف پیدا ہو گیا، جبکہ اتنی بندش ہے۔ آج تک کسی فرقے کو سعودی عرب میں قانونی طور پر اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے نام سے کوئی آفس قائم کر لے، ہے نا، کوئی رجسٹریشن مل جائے، ایسا کوئی ایک بھی واقعہ موجود نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اتنی بندش کے باوجود بھی وہاں پر اخوانیت کے جراثیم نے جڑ پکڑ لیا ہے، رافضیت کی جراثیم نے جڑ پکڑ رکھا ہے، صوفی ذہنیت کے لوگ بھی موجود ہیں، لبرل ٹائپ کے لوگ بھی موجود ہیں جو دین و شریعت نہیں چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے، تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں تو کوئی پابندی ہی نہیں ہے۔ یہ ملک تو ایسے ہی سیکولر ملک ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی بات کہنے، اپنے عقیدے پر چلنے، اپنے عقیدے کی نشر و اشاعت کرنے، اپنے افکار و نظریات پھیلانے کی قانونی پرمیشن ہے، آئینی پرمیشن ہے۔ تو ایسی صورت میں بتائیے کہ ہم اس وطن کے اندر رہ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے عقیدے کی حفاظت اور اپنے منہج و فکر کی حفاظت کیسے کر پائیں گے؟ بہت ضرورت ہے پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اپنے علم سے وابستہ، اپنے علماء سے وابستہ رہیں اور خالص علم حاصل کر کے ہی اپنے آپ کو ہم فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ ادھر ادھر جھانکنا، دیکھنا اور ادھر ادھر کی باتوں کو پڑھنا، جاننے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کو، خاص طور پر ایک طالب علم کو بہرحال بہکا دیتی ہیں، ورغلا دیتی ہیں۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔